ایک اور پروگرام اور ایک اور گیسٹ کے ساتھ حاضر ہیں۔ میرا نام ولید بابر ہے، میں کینیڈا میں شعبہ قانون سے وابستہ ہوں اور یہاں پہ ایز اے بارسٹر اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ آج کے پروگرام میں ہمارا ساتھ دیں گے ارشاد محمود، ایک مائنہ صحافی ہیں، اینالسٹ ہیں، سوشل اور پولیٹیکل معاملات پہ ان کی بڑی گہری گرفت ہے۔ 1990s سے وہ کشمیر اور پاکستان کی جو پالیٹکس ہے اس کو فالو کر رہے ہیں، ٹریک ٹو ڈپلومیسی میں انوالو رہے ہیں۔ انڈین ہیلتھ کشمیر پہ 3-4 دفعہ گئے ہیں، وہاں پہ اس سارے پروسیس کا حصہ رہے ہیں۔ کرنٹلی دی نیوز اور جو 92 کا ہمارا جو چینل ہے اس کے اخبار میں لکھتے بھی ہیں۔ پوری دنیا میں مختلف جگہوں پہ انٹرنیشنل جو ہمارے ادارے ہیں UN سمیت وہاں پہ اپنا انپٹ دے چکے ہیں۔ تو ایک ورسٹائل ہمارے ایک صحافی، اینالسٹ اور پولیٹیکل ورکر ہیں، اور بہت کم لوگ ہیں آزاد کشمیر میں جو انگلش اور اردو دونوں زبانوں میں یکساں عبور رکھتے ہیں اور دونوں میڈیمز میں وہ لکھتے ہیں۔ ان کے ساتھ ہمارا ساتھ دیں گے ڈاکٹر دانش UMass سے، جنہوں نے PhD کی ہے پولیٹیکل اکانومی میں اور دنیا کے ایک لیڈنگ اکانومسٹ ہیں۔ تو ویلکم ارشاد صاحب اور ڈاکٹر دانش۔ میں پروگرام سٹارٹ کرنے سے پہلے اپنے ناظرین سے یہ گزارش کروں گا کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ کشمیر سوشل ریویو کے YouTube اور فیس بک کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے لیٹسٹ پروگرام آپ کے ساتھ شیئر ہو سکے اور آپ بر وقت ان سے مستفید ہو سکیں۔ تو میں پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو ارشاد محمود صاحب اور ڈاکٹر دانش آپ دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سٹارٹ کرتے ہیں ارشاد محمود صاحب آپ سے۔ بہت کرنٹ جو ایشو ہے آزاد کشمیر میں لوکل باڈیز کے حوالے سے، بہت عرصے سے آپ دیکھتے ہیں کہ 90s کے دور سے لوکل جو باڈیز کے الیکشن ہیں وہ پینڈنگ ہیں، وہاں پہ کوئی گراس روٹ لیول کی ہمارے پاس جو لیڈرشپ ہے وہ نہیں آئی ہے۔ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی آئیدر وہ وہاں پہ جو پاکستان کی جو ملٹری وہاں پہ ڈکٹیٹرشپ تھی وہ ہو یا کوئی وہاں پہ پولیٹیکل رجیم ہو، کسی نے بھی اس کے اوپر سنجیدگی سے کچھ انٹروڈیوس نہیں کروایا اور کوئی ایفرٹ نہیں کی کہ وہاں پہ کوئی لوکل باڈیز کے الیکشن ہو سکیں۔ ایک تھوڑا سا ماحول بنا ہے، سپریم کورٹ نے ڈیسیژن دیا ہے، پھر جو آزاد کشمیر کی بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اکٹھی ہو گئی ہیں اور وہ اس بات پہ پھر اس کو ڈیلے کرنا چاہتے ہیں۔ تو کیا کہیے گا اس کے حوالے سے کہ آزاد کشمیر میں جو یہ بیک لاک لگا ہوا ہے لوکل پارٹیز کے الیکشن کے اوپر، اور ایک لمبے عرصے سے جو یہ لوکل باڈیز کے الیکشن نہیں ہوئے اور اس کی وجہ سے جو انرجیٹک اور نیو ایمرجنگ ہمارے پاس کوئی لیڈرشپ نہیں ہے، تو اس سارے پروسیس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ نے بڑا صحیح کہا کہ 90 کے بعد سے کوئی الیکشن نہیں ہوا، تقریباً 31 سال ہو گئے، اور اس کی وجہ سے جو ہے ہماری جو نئی ایمرجنگ لیڈرشپ تھی یا تازہ دم، اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جمہوریت کبھی کمپلیٹ ہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ لوکل باڈیز الیکشن نہ ہو یا لوکل ریپرزنٹیٹو نہ ہو۔ تو اس کے نتیجے میں ہمارے یہ ہو گیا تھا کہ JK میں جو 33 جو MLA تھے وہ ایک طرح سے اپنی کانسٹیچوئنسی کے وزیر اعظم بن گئے تھے، وہی ٹرانسفر اور پوسٹنگ بھی کرتے تھے، ڈیولپمنٹ کے کام بھی وہی کرتے رہے ہیں، اب بھی وہی کرتے ہیں۔ تو اس طرح سارا جو سیاست جو ہے وہ کانسٹیچوئنسی کے گرد گھومتی تھی، اور وہی پھر جو ہے وہی پرائم منسٹر کے ساتھ ڈیل کرتے تھے یا مرکزی جو بھی حکومت ہوتی تھی آزاد کشمیر میں، مظفر آباد میں۔ تو بہرحال بڑی کیمپینز رہی ہیں سول سوسائٹی کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے، وکلا برادری نے اس میں بڑا رول ادا کیا مختلف لوگوں سے، تو خاص طور پہ ینگ لوگوں کی طرف سے یہ بہت زیادہ دباؤ تھا کہ الیکشن ہونا چاہیے۔ اور پچھلی دفعہ شاید آپ کے علم میں ہوگا کہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز تھی سب لوگوں نے اپنی منشور میں یہ بات لکھی تھی کہ ہم لوکل باڈیز الیکشن کروائیں گے، لیکن جو اس کا وائٹل رول ہے وہ سپریم کورٹ نے ادا کیا جیسے آپ نے ذکر کیا، اور اس کے بعد پھر یہ الیکشنز وغیرہ ملتوی کروانے کی کچھ کافی ساری ایفرٹس ہوئی تھی، بہت سارا کہا گیا تھا کہ ہم نیا الیکشن کمیشن بنائیں گے، لیکن یہ مسئلہ پھر جب سپریم کورٹ میں گیا تو پھر سپریم کورٹ نے ایک ڈیڈ لائن دی تھی 30 نومبر کی، کہ 30 نومبر سے پہلے الیکشن کروائے جائیں۔ تو اب مجھے پوری امید ہے، یقین ہے کہ 30 نومبر سے پہلے جو ہے وہ آزاد کشمیر میں الیکشن ہو جائیں گے۔ الیکشن کمیشن نے بھی بھرپور تیاری کی ہوئی ہے، کیمپین کر رہا ہے، انہوں نے نئی ویب سائٹ بھی لانچ کر لی ہے، اور میرا خیال ہے کہ جو میں نے پڑھا ہے تقریباً کوئی 5600 5600 سے زائد جو ہے
लग भग इतने जो है काउंसलर जो हैं आपके डिस्ट्रिक्ट काउंसलर और छोटे जो वार्ड काउंसलर्स होते हैं वो मुंतखब होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो है इस नवंबर से पहले कोई 15 से 18,000 लोग इलेक्शन में उतरेंगे, और जिनमें सबसे जो अच्छी बात है वो ये है कि 12.5% जो है वो फीमेल वुमेन कोटा है, और 12.5% जो है वो नौजवानों के लिए कोटा। तो इसका मतलब ये है कि लोकल बॉडीज में काफी बड़ा जो नंबर है वो एक नए यंग लोगों का सामने आएगा। थैंक यू जी दानिश। जी, आपने जैसे डिटेल में बताया कि कितने बड़े पैमाने पे ये लोकल बॉडीज़ की एक्टिविटी होने जा रही है, और जो अगर हम आज़ाद कश्मीर के अदाद व शुमार देखें तो जो नौजवानों में ख़ास तौर पे जो 30 साल से कम है वहाँ नौजवान, उनमें 30% बेरोज़गारी का रेट है। ये ऑफिशियल एस्टिमेट्स हैं पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के। तो ये जो नौजवानों का कोटा है, इसमें आप कैसे कोई सेफ गार्ड्स या मेजर्स लाए जाएं कि वही जो तारीखी तौर पे वो ख़ानदान या तो वो मारूसी सियासत की वजह से या जिनके पास दौलत या ताकत ज़्यादा है, वो ही उन्हीं के ही नौजवान आगे आएं, और जो आम आवाम है ख़ास तौर पे जो मेहनत कश या मिडिल क्लास तबके के नौजवान हैं, उनको एक फेयर लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, उसके लिए कुछ है कानून साजी की गई है या ऐसे कोई सेफ गार्ड्स हैं मौजूदा निज़ाम में? अभी तो बड़ी मुश्किल से लोकल बॉडीज इलेक्शन हो रहे हैं, और बड़ी ही मुश्किल से जो है ये कोटा जो है ना, इतना सारा रिजर्वेशन जो है ना यूथ के लिए और औरतों के लिए हुई है। तो मेरा ख्याल है ये जो आपने बात कही है कि एवोल्यूशन का जो प्रोसेस है, अगर ये चलता है, इलेक्शंस होते हैं, बहुत सारे लोग मुझसे कल भी मैं बाग में गया था, लोग पूछ रहे थे कि जी क्या होंगी, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स क्या होंगी, फाइनेंशियल पावर्स क्या होंगी, हमारा रोल क्या होगा। तो मैं बहुत सारी चीजें अभी वेग हैं होना, और इस प्रोसेस का अनफोल्ड होने से जो है इसकी आपको पता है खुद बहुत बड़ी डायनामिक्स होंगी, और जब 5,000 जब लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे तो एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल फोर्स जो है वो ग्राउंड में उतर जाएगी। तो ये हमारी बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि आज़ाद कश्मीर में काफ़ी अरसे से, पहले मीरपुर बेल्ट में ये था कि पैसे का बहुत रवाज था, लेकिन अब पूरे आज़ाद कश्मीर में ही एक जो मेजर आपकी जो पहली कंसर्न होता है लोगों का कि क्या इसके पास कोई इतने रिसोर्सेज हैं कि ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकता है या नहीं, बंदे या बंदी के पास। तो ये एक बड़ा इशू है। इसकी वजह से जो है हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, उनके लिए पॉलिटिकल स्पेसेस बहुत कम हो गई है। आप अभी भी अगर असेंबली में देखें तो आप देखेंगे कि सेकंड जनरेशन ऑफ द पॉलिटिशियंस, थर्ड जनरेशन ऑफ द पॉलिटिशियंस आपको नजर आएगी, तो आपको बहुत कम लोग ऐसे नजर आएंगे। बहुत थोड़े से चंद लोग हैं जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से या ग्रास रूट से आप समझे उठ के वो आए हैं असेंबली के। तो ये मसले रहेंगे, लेकिन मैं समझ इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि अगर ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस चलता है तो आहिस्ता आहिस्ता देखिए 5,500 लोग जब इलेक्शन लड़ेंगे, जैसे मैंने कहा 15, 16, 17,000 शायद लड़े, तो उनमें सारे लोग जो हैं वो बहुत ही अमीर घरानों के और आसूदाहाल लोगों में से नहीं हो सकते, बहुत सारे और लोग भी आएंगे। और चूंकि ये वार्ड बहुत छोटा छोटा होता है तो इसमें जो है बेशुमार लोग जो अपने रिसोर्सेज से, एक्स्ट्रा रसूख से, बरादरी से, कॉन्टेक्ट से, पार्टी की वजह से भी सीटें निकालेंगे। शुक्रिया अरशाद साहब। एक रेलिवेंसी यहाँ पे एक और बन रही है जिसका जिक्र आपने अपने इस इंट्रो के दौरान भी किया है कि जो आज़ाद कश्मीर बिलखुसूस था वहाँ पे पैसे का अमल दखल बहुत कम होता था, आल्दो जो हमारा मीरपुर साइड का बेल्ट था उसके अलावा। लेकिन हमें देखने में आ रहा है कि मुतवातर ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि हमारे जो साबिक सदर थे वो ड्यूरिंग उनका जो पीरियड भी कंप्लीट नहीं हुआ था तो उन्हें वहाँ पे इंस्टॉल कर दिया गया था आके। हमारे जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं उनका भी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, वो उनको भी एक जस्ट किसी खास रीजन की वजह से, जो आप भी जानते हैं और सारे लोग भी जानते हैं, उन्हें वहां पे लाके इंस्टॉल कर दिया गया और आज़ाद कश्मीर की सबसे बड़ी जो इंतजामी पोस्ट है उनके हवाले कर दी गई है। और जो उसकी वजह से जो एक इन एक्सपीरियंस या बैड गवर्नेंस हमें नजर आ रही है वो डेली हमें हमारे और आपके मुशाहिदे में आ रहा है। तो जब एक ट्रेंड बन रहा है कि पूरे जो टॉप लेवल की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, वहां के जो सदर रियासत है, वज़ीर आज़म है, उससे जब अगर ये प्रोसेस स्टार्ट होना शुरू हो गया है और लोकल सतह पे भी जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं
کہ اس طریقے سے اس کو انٹروڈیوس کروایا، خدشہ ہے کہ انٹروڈیوس ہوگا کہ وہاں پہ بھی پیسے کی بنیاد پہ لوگ وہاں پہ شریک ہوں گے، تو کتنی ٹرانسپیرنسی اس کی کتنی رہ جاتی ہے، اس کی سینکٹیٹی کتنی رہ جاتی ہے سارے عمل کی؟ ارشاد صاحب پوری دنیا میں ہی جہاں بھی جن لوگوں کے پاس بڑے بزنس آتے ہیں یا ریسورسز آتے ہیں، ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ سیاست میں آتے ہیں۔ جی جی مجھے آواز آ رہی؟ تو بزنس جن کے پاس ہوتے ہیں وہ سیاست میں آ جاتے ہیں۔ مثلا جیسے سردار یعقوب خان صاحب اتنے بڑے بزنس مین تو نہیں تھے، لیکن اچھے خاصے بزنس مین تھے، وہ پہلے وہ سیاست میں آئے، اور بہت سارے لوگ آئے، میر پور میں لوگ آئے، اسی طرح بھی ریسنٹلی تنویر الیاس صاحب آئے، اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ پر تول رہے ہیں سیاست میں آنے کے لیے۔ تو چونکہ ریسورسز کا جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ بہت زیادہ سیاست جو ہے نا وہ ریوالو کرتی ہے، اس کے گرد گھومتی ہے کہ آپ کتنا پیسہ کانسٹیچوئنسی میں خرچ کر سکتے ہیں۔ پاکستان کا بھی ہے، یہاں بھی اگر آپ دیکھیے گا ایک انالیسس کر کے دیکھیں، انڈیا میں بھی کر کے دیکھیں، سوائے 6 بڑے بزنس مین ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی یا وہ پولیٹیکل پارٹیز کو سپورٹ کرتے ہیں یا کینڈیڈیٹس کو سپورٹ کرتے ہیں، تو یہ کیسے ایک پوری دنیا کا ایک ماحول ہے جس میں آزاد کشمیر بھی چل رہا ہے۔ باقی جو میں نہیں سمجھتا کہ پرائم منسٹر کو کسی نے انسٹال کیا، وہ خود بھی آپ کو پتا ہے ان کی فیملی کے اندر پہلے بھی سردار صغیر صاحب جو ہے وہ ممبر اسمبلی رہے ہیں، اور ان کی اپنی بھی بڑی خواہش تھی، انہوں نے آپ کو شاید علم میں ہوگا کہ سینٹ کا الیکشن لڑنے کی بھی کوشش کی تھی ایک آدھ بار، پھر پنجاب میں یہ اس میں بھی رہے، ایڈوائزر بھی رہے انٹرم گورنمنٹ میں، اس کے بعد جو ہے پنجاب کا جو یہ بورڈ تھا انویسٹمنٹ بورڈ، اس کے چیئرمین رہے، پھر وہاں کا ایڈوائزری پوزیشن بھی تھی، تو کچھ کافی عرصے سے جو ہے ان کا جھکاؤ جو ہے وہ سیاست کی طرف تھا، اور آہستہ آہستہ پھر وہ آزاد کشمیر کی سیاست میں آ گئے، پنجاب کی سیاست سے آزاد کشمیر کی سیاست میں۔ جی اس میں I'd like to add جو آپ نے بات کی ارشاد صاحب، اس کو اگر بڑے کینوس میں دیکھیں تو آپ نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا، یہ پوری دنیا میں ایک قسم کا جمہوریت کا کرائسس ہے، کیونکہ جو رولز آف دا گیم ہے اس میں تو کہیں پابندی نہیں ڈالی گئی کہ آپ اگر زیادہ امیر ہیں تو آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے، رائٹ؟ although I'm sure کہ AJK میں بھی ہوگا ہر جگہ سپینڈنگ کہ آپ کتنے الیکشن کے دوران سپینڈنگ کر سکتے ہیں اس پہ کچھ قدغنے ہیں، لیکن وہ کس طرح ان کی پاسداری ہوتی ہے یا اس پہ مانیٹرنگ اور امپلیمنٹیشن کا کیا پروسیس ہے وہ کافی ویک ہے، خاص طور پر پاکستان اور کشمیر میں۔ لیکن ایون امریکہ میں بھی آپ دیکھیں کہ ایک جمہوریت کا کرائسس ان سینس ہے کہ جو یہاں پہ بھی لوگ الیکشن میں لڑتے ہیں، وہ یہاں پہ تو اپنی جیب سے تو نہیں خرچ کرتے، لیکن جو بڑی کورپوریشنز ہیں وہ ان کی کیمپینز فائنینس کرتی ہیں، اور پھر تب وہ طاقت میں آتے ہیں تو ان کی جو پالیسی سازی ہوتی ہے اس میں یہ ایک عنصر آپ کو نظر آتا ہے کہ جنہوں نے ان کو کیمپینز کے دوران مدد کی تھی ان کے لیے کوئی نرم گوشہ ہوتا ہے پالیسی میکرز میں۔ تو یہ ایک بڑا سوال ہے، لیکن یہ ہمیں پوچھنا چاہیے کہ کیونکہ جو سیاست ہے وہ جڑی ہوئی ہے معاشی وسائل کی تقسیم کے ساتھ، اور جس سماج میں بھی ناہمواری ہوگی، خاص طور پہ معاشی ناہمواری ہوگی، وہاں پہ جو اس کی ڈیموکریٹک پروسیس میں بھی وہ جھلک آئے گی، اور جب تک ہم یہ ناہمواری کے سوال کو ایک سیاسی سوال پیش کر کے نہیں لوگوں تک لے کے جائیں گے، اس وقت تک یہ جو عمل ہے یہ جاری رہے گا۔ عام طور پہ موروثی سیاست کو تو پرابلمٹائز کیا گیا ہے، خاص طور پر تحریک انصاف نے پاکستان اور عمران خان کی جو تحریک تھی اس نے کیا، لیکن جو ناہمواری کا سوال ہے کہ یار سماج میں اتنی معاشی ناہمواری ہے، وہ ابھی تک سیاست سے باہر ہے، اور جس کے اپنے مسائل ہیں اور اس پہ کافی تحقیق ہو چکی ہے۔ تو اس پہ بلڈ کرتے ہوئے ارشاد صاحب، کیونکہ آپ کا تعلق سول سوسائٹی سے بھی ہے، سیاست کو بھی آپ سمجھتے ہیں، تو آپ کے نزدیک جو ابھی میجر کیا مسائل ہیں آزاد کشمیر میں جو خاص طور پہ عام لوگوں کو جو ایشو ہیں ڈیولپمنٹل ایشوز کے، ان پہ آپ کوئی روشنی ڈال سکتے ہیں؟ جی دیکھیے، آزاد کشمیر میں ہمارے پاس جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ان امپلائمنٹ ہے، بے روزگاری کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ آزاد کشمیر میں سرکاری ملازمت کے بعد صرف ایک MTBC ہے کہ
इदारा जो अमेरिका के साथ जो है ना बिलिंग का एक मेडिकल बिलिंग का कंपनी है बाग में कायम, उसके पास कोई 250 लोग जो है ना काम करते हैं। वो सबसे बड़ी कारपोरेशन आप समझ लें या एम्प्लॉयर उसको समझ लें। तो हार्डली कोई आपको कंपनी या कोई कारपोरेशन ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें कुछ 100-200 बंदा भी जाके काम करता हो। तो जो मेजर एम्प्लॉयर है वो तो गवर्नमेंट सेक्टर है। इस वजह से हमारे यहाँ बहुत ज्यादा ब्रेन ड्रेन हुआ है। सारे लोग जो है वो या तो जो पहली तरजीह आज़ाद कश्मीर के लोगों की होती है कि यूरोप चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, अदरवाइज फिर वो पाकिस्तान की सिटीज में चले जाते हैं। तो एक तो ये सबसे बड़ा मसला है। दूसरा बड़ा मसला ये है कि हमारे जितने रिसोर्सेज थे आज़ाद कश्मीर के लोकल रिसोर्सेज, उनको हमारी गवर्नमेंट ने उस तरह से डेवलप भी नहीं किया। मतलब ह्यूमन रिसोर्स को भी कोई खास डेवलप नहीं किया। अगर मिडिल ईस्ट में आपके लाखों लोग गए या यूके में लाखों लोग गए तो उनको जैसे इंडियंस को हम देखते हैं कि उन्होंने अपने लोगों को हुनरमंद बनाया और वहां जाके भेजा। तो हम अपने जितना भी लेबर या वर्क फोर्स को एक्सपोर्ट करते हैं वो ज्यादातर जो ऐसी होती है कि अनस्किल्ड होती है, जिसकी वजह से वो कोई बहुत ज्यादा इनकम जनरेट नहीं कर पाते। तीसरा मसला जो है हमने बार बार हम देखते हैं कि वो ये है कि आज़ाद कश्मीर में जो है तालीम का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है माशाल्लाह से। ये अच्छी बात है, इसको हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन इसमें कोई क्वालिटी आपको कहीं नजर नहीं आएगी। अभी भी अगर आप देखें कि थोड़े दिन पहले जो है 9th की क्लास के जो रिजल्ट्स आए, जितने भी सरकारी स्कूल थे ऑलमोस्ट हार्डली किसी स्कूल का अच्छा रिजल्ट आया है। मोस्टली स्कूलों के बच्चे जो है वो फेल हो गए या उनकी कम पार्ट आई है। इससे आपको अंदाजा लगेगा कि क्या। फिर इसी तरह अगर आप जाके देखें यूनिवर्सिटीज में, देखें यूनिवर्सिटीज में कहीं भी कोई रिसर्च जर्नल आपको पब्लिश होते नजर नहीं आएगा। साइंटिफिक रिसर्च की बात तो बहुत दूर की बात है, आपको सोशल साइंसेज के भी रिसर्च जर्नल्स बहुत कम नजर आएंगे। तो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज हैं हमारे यहाँ जो है अनएम्प्लॉयमेंट से लेके जो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ हेल्थ का सेक्टर को अगर आप देखेंगे तो अक्रॉस द एज कि इस पे ह्यूज मैं जो कह रहा हूँ कि एजुकेशन और हेल्थ, ये दो वो सेक्टर्स हैं जिन पे आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट बहुत पैसा खर्च करती है, ह्यूज रिसोर्सेज स्पेंड करती है। लेकिन इस सारी स्पेंडिंग के बावजूद जो है वहाँ जितने भी हमारे यहाँ पेशेंट होते हैं मोस्टली वो रावलपिंडी, इस्लामाबाद, झेलम, एबटाबाद इस तरफ रेफर कर दिए जाते हैं। तो ये इसी तरह टूरिज्म को हम कोई आने वाला, मैं कल गया था, वो एक अच्छा रोड बन गया है। मीरपुर का कुछ बन गया है, लेकिन अभी तक पुंछ का जो हमारा पूरा रीजन जो है उसके लिए कोई अच्छा एक्सेस नहीं है। पर खास तौर पे जो है रास्ते पंजाब से जाते हैं, इसी तरह कोटली साइड पे जो रास्ते जितने भी जाते हैं वो भी सारे अच्छे नहीं हैं। तो टूरिज्म को भी हम जैसे डेवलप कर सकते थे वो नहीं कर सके। एक मैं आपको इंटरेस्टिंग बात जैसे साइड से बताना चाहता हूँ कि कल मैं एक गेस्ट हाउस मेरे दिलकोट के करीब मैं उसमें रुका। तो उन लोगों ने, प्राइवेट कंपनी ने उसको लिया और उसको फिर डेवलप किया, गवर्नमेंट से लिया। पहले गवर्नमेंट उसके ऊपर जो है एम्प्लॉइज के ऊपर और बिजली बिल और सारी चीजों पे 2 लाख रुपया उसका रेंट देते हैं। लेकिन उन्होंने उसमें 30-40 लोग एम्प्लॉय रखे हुए हैं और ह्यूज मनी जो है ना वो उससे वो अर्न कर रहे हैं और वो स्टेट ऑफ आर्ट उन्होंने गेस्ट हाउस बना दिया। तो मेरा आप देखें कि मीरपुर में किस जमाने में 800 हजार के करीब इंडस्ट्री होती थी, जो अब शायद कोई मेरा ख्याल है 100-150 भी नहीं रही। तो बजाय इसके कि हम उसको एक्सपेंड करते, हमने ना उसमें ऐसे कवानीन लाए, फिर उनको फैसिलिटीज जो उनको जरूरी थी अपनी इंडस्ट्री को फर्दर स्टैब्लिश करने के लिए, सस्टेन करने के लिए, वो प्रोवाइड नहीं की, जिससे करते करते अब लोग कहते हैं कि मीरपुर इज ग्रेवयार्ड ऑफ द इंडस्ट्री। तो उसका एक जो है कब्रिस्तान बना दिया हमने इंडस्ट्री का। तो हमारी हुकूमत की अनफॉर्चुनेटली जो प्रायोरिटीज रही हैं, सारी हुकूमतों की मैं बात कर रहा हूँ, वो ये नहीं रही हैं कि हमने रिसोर्स जनरेशन कैसे करनी है, हमने एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज को कैसे यहाँ पैदा करना, हमने क्वालिटी एजुकेशन के लिए कैसे काम करना, हमने क्वालिटी हेल्थ के लिए कैसे काम करना। तो ये वो एरियाज हैं जिनमें हम बहुत ज्यादा पीछे रह गए। और उसकी वजह से अगर आप कंपेयर करते हैं हमारे एजेके को बाकी मुल्क के बाकी हिस्सों से, पाकिस्तान के बाकी हिस्सों से, तो आपको काफी मायूसी होती है। अच्छा साहब, काफ़ी सारे सवालात मेरे आपकी डिस्कशन से और
ابھر کے سامنے آ رہے ہیں. میں 15 امینڈمنٹ پہ کی طرف بھی جاؤں گا, اور جو ریسنٹلی ایک بیک لیش تھا وہاں پہ, ایک ڈیڈ لاک تھا وہاں پہ, اس کی طرف بھی جائیں گے. لیکن اکانومی کی آپ نے ایک بڑی ریلیونٹ بات کی ہے کہ وہاں پہ جو لوگوں کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, ہیومن کیپٹل کو یوٹیلائز کرنے کے حوالے سے جو اسٹریٹجی ہے گورنمنٹ کی طرف سے نہیں بنائی گئی. حالیہ جو ہمارا 2022-23 کا بجٹ تھا, 163.7 بلین ڈالر کا بجٹ تھا, 1 خرب 63 ارب کا وہ بجٹ تھا, جس میں سے صرف 28 ارب روپیہ ترقیاتی بجٹ ہے اور 135.2 بلین ڈالر غیر ترقیاتی بجٹ ہے. دوسری طرف جو آپ بات کر رہے ہیں لٹریسی ریٹ کی اور ان ڈیولپمنٹ کی, ڈاکٹر دانش کا ایک ریسنٹ آرٹیکل ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ 22% ان امپلائمنٹ ہے اور نوجوانوں میں یہ شرح 27% ہے. اور ایک اور کریٹیکل ایشو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو وومن انوالومنٹ ہے وہ اس سے بھی کم ہے, یعنی وہ 7.9% ہے, اور موسٹلی آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ایجوکیشن سیکٹر میں. ایک طرف اتنی ڈسپیرٹی ہے, ان ایکوالٹی ہے, اور دوسری طرف ہم ریسنٹلی دیکھتے ہیں. آپ سے میں سوال یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ چونکہ آپ نے اگر گورنمنٹ کا حصہ نہ بھی رہے ہوں تو آپ نے گورنمنٹوں کو بہت کینلی آبزرو کیا ہے. پچھلے دنوں میں جو صدر صاحب کے لیے اور 4 سابق وزراء اعظم کے لیے 10 کروڑ کی 20 کروڑ کی گاڑیاں وہاں پہ آرڈر کی گئی ہیں, 4 وزراء اعظم کے لیے اور صدر صاحب کے لیے. کیا ایک ایسا خطہ جس میں نوجوانوں کی شرح جو غربت ان امپلائمنٹ ہے وہ 27% ہے, اور وہاں پہ 50 کروڑ روپے کی گاڑیاں, کیا وہ ملک افورڈ کر سکتا ہے؟ دیکھیے, یہ آپ نے بڑا اچھے نکات اٹھائے ہیں. اس انفارچونیٹ کہ ہمیں افسوس ہے, جیسے آپ کو ہے اسی طرح مجھے بھی ہے. ہمارا تو دیکھیں, ہم کوئی ویلتھ قابل ذکر جنریٹ ہی نہیں کرتے آزاد کشمیر. بہت تھوڑے سے پیسے جو ہے وہ 35 ارب روپے ہم اپنے ٹیکسز سے جمع کرتے ہیں. وہ بھی کشمیر کونسل کے ختم ہونے کے بعد جو آزاد کشمیر نے آہستہ آہستہ گیئر اپ کیا, اور یہ اس کے ریسورسز کچھ بڑھنے شروع ہو گئے. ورنہ پہلے جب کشمیر کونسل ہوتی تھی تو 12-13 ارب روپے جو ہے سال کے ٹوٹل یہ کلیکشن کرتے تھے ٹیکسز کی. تو ہمارے اپنے بہت لمیٹڈ ریسورسز ہیں. پاکستان سے ہمیں پیسہ ملتا ہے جو ہمارا ان کے ساتھ ایک فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ایگریمنٹ ہے 2018 کا, 3.6% اس سے ملتا ہے فیڈرل ٹیکسز سے. تو وہ بھی کبھی پورا ملتا ہے کبھی کم ملتا ہے. اس دفعہ کہتے ہیں کہ 59 بلین ملے گا, کمٹمنٹ یہ تھی کہ 74 ملے گا, لیکن 59 ملنے جا رہا ہے. جیسے کہ پاکستان کے معاشی حالات ہیں آپ کے علم میں, تو ان حالات میں ہمیں چاہیے تھا کہ آزاد کشمیر میں بہت ہی سادگی رکھتے, اور اس طرح کی گاڑیاں ہیں یا دوسرے جو بھی چیزیں ہیں ان کو بہت کٹ ٹو سائز کرتے. وزراء کی تعداد تو اگرچہ کم ہے, لیکن بہت سارے مشیر اور وزیر اور اپنے اسپیشل سیکریٹریز اور اس طرح کی بہت ساری چیزوں پہ ہم ہیوج منی ہمارا لگ رہا ہے. تو ہمارا فوکس جو ہے ہونا چاہیے تھا کہ ہم یہاں ٹورزم کو ڈیولپمنٹ اس کو ڈیولپ کرتے, اور وہ ایریاز ڈیولپ کرتے جن سے کچھ ہم آزاد کشمیر میں ریونیو اکٹھا کر سکتے اور یہاں کے لوگوں کو تھوڑا سا اٹھا سکتے ہیں. ہم بہت سارا پیسہ, جیسے میں نے آپ کو کہا, ہم ہیلتھ پہ خرچ کر رہے ہیں, بہت سارا پیسہ ہم ایجوکیشن پہ خرچ کر رہے ہیں, لیکن آپ ان کے اسٹینڈرڈ کو دیکھیں گے یا اس کو ماپیں گے, کوئی بھی آپ جو اب یارڈ اسٹک اس کو لگائیں تو آپ کو افسوس ہی ہوگا کہ اس کے نتیجے میں جو نتائج پیدا ہونے چاہیے تھے یا اس کے نتیجے میں جو ریسورس جنریٹ ہونا چاہیے تھا, ہیومن ریسورس جنریٹ ہونا چاہیے تھا, وہ نہیں ہو رہا. تو یہ پے در پہ پچھلی حکومتیں جتنی بھی تھی اس میں بھی یہ ہوتا رہا کہ جتنے ان کے ایم ایل اے ہوتے تھے سب کو وزیر مشیر بنا دیتے تھے. تو یہ ایک طرح سے جو ہے بری روایت ایک بہت عرصے سے چلی آ رہی ہے. لیکن ایک اور بھی اس کا پہلو یہ بھی ہے کہ ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر جو ہے نا بہت سارے بلٹ ان اس کی ویکنیسز بھی ہیں. ان میں ایک ویکنیس یہ بھی ہے کہ بھائی یہ اگر آپ کا ایک بہت ایڈوانس قسم کا پارٹی سسٹم نہیں ہے, لائلٹی نہیں ہے, پولیٹیکل آئیڈیالوجی نہیں ہے, تو لوگوں کو اگر آپ ایڈجسٹ نہیں کریں گے, ان کو اچھی وزارتیں نہیں دیں گے یا ان کو کیبنٹ میں شامل نہیں کریں گے, تو فارورڈ بلاک بنا لیتے ہیں, اور فارورڈ بلاک بنا کے وہ آپ کی حکومت کو ٹاپل کر دیتے ہیں. ہم نے ماضی میں دیکھا سردار عتیق صاحب سے پھر سردار یعقوب خان وزیر اعظم بنے, پھر فاروق حیدر وزیر اعظم بنے, پھر سردار عتیق صاحب 5 سالوں میں 4 بار جو ہیں وزارت عظمیٰ چینج ہوئی. تو اس طرح کی سچویشن ہے. یہ دیکھیں, اس سے پہلے کہ دانش آپ سے کوئی کوشچن کریں, مجھے کسی نے ابھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ 163.7 بلین یہ ڈالر نہیں ہے, روپیز میں ہے, کہ جو آزاد کشمیر کا ٹوٹل بجٹ تھا یہ پاکستان روپیز میں. جی جی
जी जी दर्श। जी हाँ, नहीं जो जो इरशाद साहब ने बात की उससे अमूमन इत्तेफाक है, बिकॉज अभी जो अगेन ब्रॉड में थोड़ा अगर उसको कैनवस को वसी करूं, तो हमें अभी बुनियादी सवालात पे गौर करना पड़ेगा कि एक्चुअली सियासत का मकसद क्या है वहाँ पे आज़ाद कश्मीर में और अमूमी तौर पे पाकिस्तान में भी। लेकिन क्योंकि वहाँ पे आपके पास हर वक्त मीडिया ज़्यादा है, दानिश्वर ज़्यादा हैं, तो पाकिस्तान के तनाजुर में इस पे काफ़ी गुफ्तगू और बातचीत रहती है। लेकिन आज़ाद कश्मीर के तनाजुर में तो काफ़ी एक वैक्यूम है कि सियासत की क्यों जा रही है, इसका मकसद क्या है। क्या अगर जो बुनियादी तौर पे आप दुनिया के किसी खित्ते में भी चले जाएं, तो वन ऑफ द की फैक्टर्स किसी भी सियासी तहरीक का, पार्टी का, या जो इलेक्टेड नुमाइंदे होते हैं कि जो वहाँ के बाशिंदे हैं, लोकल अवाम, उनकी मेयार ज़िंदगी बेहतर किया जाए। और मेयार ज़िंदगी बेहतर करने का सबसे बुनियादी तरीका है कि वहाँ उनको रोज़गार फराहम किया जाए, और वो रोज़गार जो उन्हें बाइज्जत और लिविंग वेज दे, राइट, ताकि उनकी वो अपनी जो जिंदगी खुददारी के साथ गुजार सकें। अभी आई थिंक जिसको गवर्नमेंट ने इस इशू को वो प्रॉब्लम समझती ही नहीं है, वो ये कि आपकी जो डोमेस्टिक इकोनॉमी की बेस है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी, वो बहुत मिनिमल है, और उस कैपेसिटी को कैसे बढ़ाया जाए, और उस कैपेसिटी को बढ़ाना एक बुनियादी शर्त है लोगों को रोजगार देने के लिए, राइट। तो अभी अगर आप एजेके के माशी आदादो शुमार देखें, तो जो आपकी जो लेबर फोर्स है उसकी अक्सरियत ऑलमोस्ट 20% जो है वो एग्रीकल्चर या ज़राअत और फिशिंग के शोबे से मुंसलिक है, 19% कंस्ट्रक्शन के शोबे से मुंसलिक है, और 18% होल सेल या रिटेल, जो हम ये छोटे छोटे बाजार देख रहे हैं, उनसे है। उसके अलावा 8% मैन्युफैक्चरिंग है, राइट, और ये अगेन स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है। 7% ट्रांसपोर्टेशन और फूड सर्विसेज से मुंसलिक है। तो ये वो बुनियादी, अगर आप देखें आपकी मीशत में जो अब इसमें ये जो स्ट्रक्चर है, इसमें जो ग्रोथ हुई है पिछले 20 सालों में, वो होलसेल और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में हुई है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर श्रिंक कर रहे हैं, राइट। सो इसमें कोई इनहेरेंटली बुरी बात नहीं है, लेकिन जो इसमें की प्रॉब्लम ये है कि जो होलसेल और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, वो जो वहाँ की अक्सरियत जिस जो इसमें काम करती है, उनको वो लिविंग वेजेस नहीं फराहम कर पा रही, जो उनकी इनकम है वो उस तरह एक्सपैंड नहीं कर रही। तो इस सिलसिले में जैसे इरशाद साहब ने जिक्र किया कि टूरिज्म एक अहम शोबा हो सकता है, लेकिन पिछले 20 सालों के मैंने इस पे मजमून भी लिखा, और उसमें जो आई लुक्ड एट द डेटा, तो पिछले 20 सालों में औसतन आज़ाद कश्मीर के जो बजट है, माली बजट, उसमें लेस देन 1% एलोकेट हुआ टूरिज्म पे। तो ये जो अभी नई हुकूमत आई थी तहरीक इंसाफ की, उसने टूरिज्म को एक कॉर्नर स्टोन कहा था अपनी पॉलिसी का। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि कोई इसमें खातिर ख्वाह कुछ काम हुआ, अगर नहीं हुआ तो वो क्या मेजर बॉटल नेक्स हैं जिनको एड्रेस किया जा सकता है टूरिज्म में। ऑफ कोर्स आपने इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र किया, वो एक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैं उसके अलावा कोई आप अगर हमें बताएं कि क्या मेजर इश्यूज हैं। बॉटल नेक जो बहुत एक है बुनियादी, वो ये है कि आप जो भी रिजॉर्ट बनाना चाहते हैं, मोस्टली तो हमारी ज़मीनें जो हैं वो जंगलात की हैं, और फिर जंगलात के बहुत सारे कवानीन हैं जो शायद महाराजा के ज़माने से चल रहे हैं, और फिर इसी तरह जो उन कवानीन को आप चेंज नहीं कर सकते अनलेस कि आप कोई नई कानून साज़ी नहीं करें। तो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत प्राइम मिनिस्टर ने कोशिश की थी कि यहाँ एक नई टूरिज़्म अथॉरिटी लेके आएँ, और उस टूरिज़्म अथॉरिटी के ज़रिए वो चाह रहे थे कि फ़ास्ट ट्रैक जो है ना वो डेवलपमेंट की जाए, लोगों को ज़मीन लीज़ आउट की जाए, और लीज़ आउट करने के बाद जो है वहाँ वो डेवलपमेंट करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका नतीजे में कुछ इसका एक ऐसा इसके साथ आप ऐसे करें कि वो इस तरह की आर्टिकुलेशन नहीं हो सकी उसकी प्रॉपर के लोग जो है उसको समझ सके कि ये हमारे मुफाद में किया जा रहा है। तो जो उसका उसका इमेज जो वो या तासुर जो बना वो ये बना कि जी ये एक ऐसी अथॉरिटी लेके लाना चाहते हैं जिससे ये लोगों की ज़मीनें हथिया लेंगे, और फिर वो सारे जो है ना बिज़नेस टाइकून्स को बेच दी जाएँगी, और फिर ये ऑलमोस्ट आज़ाद कश्मीर की जितने भी
अच्छी लैंड है, पीक्स हैं, बहुत सारी जो है वो दूसरे लोग, बाहर के लोग आके ले जाएंगे, तो आज़ाद कश्मीर को कुछ लोगों को, लोकल लोग डिस्प्लेस हो जाएंगे और उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। असल में ये बहुत सारी डिबेट हमारी पूरी मैं बहुत सारे दोस्तों से कहता रहता हूँ कि जब हम आज़ाद कश्मीर के बारे में कोई डिबेट करते हैं तो हमें लार्जर कश्मीर कॉन्टेक्स्ट में जो डिबेट्स बहुत सारे जारी होते हैं उनको भी जहन में रखना चाहिए। तो अब कश्मीर के कॉन्फ्लिक्ट के साथ जुड़ा एक बहुत सारा डिबेट है कि मकबूजा कश्मीर में जो है लैंड थेफ्ट कैसे हो रहा है, आर्मी उसको कैसे ले रही है, वहाँ के इंडिया से आने वाले बिजनेस जो कम्युनिटी है या वो लोग कैसे उसको जमीनों को लेके तो अपने तौर पे वहाँ फैक्ट्रीज या जो भी कुछ वो करना चाह रहे हैं। तो कश्मीरियों के अंदर इस तरह के बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आज़ाद कश्मीर के लोगों में भी इस तरह की बहुत सारी बातें हैं कि भाई ये हमारा छोटा सा इलाका है। आपको पता है कि लैंड होल्डिंग ऑलरेडी बहुत ही उसकी वजह से वो जो है टूरिज्म अथॉरिटी तो अभी तक नहीं बन, बड़े बिजनेस जो मैन हैं या कंपनीज हैं या कारपोरेशन है उनको आज़ाद कश्मीर में लाएं, डायस्पोरा से भी लाएं। इस सिलसिले में वो कुछ काम कर भी रहे हैं। अभी आपको पता है कि जैसे तनवीर इलियास साहब की जो गवर्नमेंट है उसको 4-5 माह ही हुए हैं, 5-6 माह हुए हैं। तो देखते हैं कि अगले कुछ अरसे में वो कैसे इसको डेवलप करते हैं, क्योंकि उनका अपना जो बैकग्राउंड है वो एक बिजनेसमैन का, एक बड़ी कामयाब बिजनेसमैन का है। आज़ाद कश्मीर में जब वो बरसर इक़्तिदार आए थे तो बहुत सारे लोगों को, मुझे भी ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये तवक्को थी और तवक्को है कि वो यहाँ खास तौर पे हमारी इकोनॉमी को और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में और इस तरह के सेक्टर्स में, टूरिज्म में वो कुछ खास काम करेंगे। क्योंकि रूटीन में आपको आपके इल्म में है कि जैसे बेशुमार हुकूमतें आई और हुकूमतें जाती रही, ये तो स्टेटस को सी एक चलता रहता है कि हर गवर्नमेंट से कुछ बजट आता है तो आप उसकी बुनियाद पे अपना रोजमर्रा का इंतजाम चलाते हैं। लेकिन हमें आज़ाद कश्मीर में जो चीज़ चाहिए वो चाहिए फास्ट ट्रैक डेवलपमेंट चाहिए, टूरिज्म सेक्टर में भी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट भी चाहिए। उसके लिए हमें कुछ ना कुछ जो है ना रोजगार के नए मौके पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे आईटी सेक्टर में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर भी बहुत तेजी से ग्रोथ हुई है पिछले खासतौर पे कोविड के दौरान, लेकिन आज़ाद कश्मीर उससे बेनिफिट नहीं कर सका। अरशद साहब, आपने बात की है टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी की। पिछले दिनों इसको लेके पुंछ डिवीजन में बहुत बड़े प्रोटेस्ट भी हुए हैं। लोगों ने बड़ी एक अनप्रेसिडेंटेड किस्म की हमने देखी है कि लोग बाहर अनकंडीशनल लोग निकले हैं। बड़ी लंबी तहरीक चली है और गवर्नमेंट को इससे बैकअप करना पड़ा है इस सारे प्रोसेस से। एक तो आपने जिस तरीके से खुद जिक्र किया है कि कश्मीर में जो मोस्टली जो लॉज हैं वो जिस तरह जंगलात के मैनुअल्स हैं या जो भी बाकी लॉज हैं वो 1927, 1930, 1935 के दौर के बने हैं और उनमें कोई अभी तक बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं आए। सबसे बड़ा जो वहाँ पे जो जिसको हम अपनी प्राइड भी समझते हैं, आप सारे लोग जो आपसे मुराद जो वहाँ के रियासती बाशिंदे हैं और जो हुक्मरान क्लास है, वो भी इसको बड़े प्राइड के तौर पर और बार्गेनिंग टूल के तौर पर भी यूज करती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ, कि जो स्टेट सब्जेक्ट रूल है 1927 का, जिसके तहत कोई भी जो रियासती बाशिंदा है वो आज़ाद कश्मीर में कोई ना ज़मीन खरीद सकता है, ना शहरियत हासिल कर सकता है, ना डोमिसाइल ले सकता है। और शायद उसकी एक रीज़न वो ये भी बताते हैं कि ताकि कोई डेमोग्राफिकल चेंजेस ना आ जाएँ, जो कश्मीर डिस्प्यूट अगर इन दी एंड लोगों की कोई प्लेबिसाइड की तरफ जाता है, लोगों की आरा के ऊपर उसका फैसला होता है, तो जो वहाँ के हकीकी बाशिंदे हैं वो वही लें। तो इस सारे तनाज़ुर में जिस तरीके से हम देखते हैं कि जो टूरिज्म अथॉरिटी है, जो उसको जिस तरीके से जो उसका मसवदा बाहर सामने आया है, जिसमें उसको लामहदूद इख्तियारात दिए गए हैं, उसके खिलाफ आप कहीं पे अपील नहीं कर सकते। जो जगह लोगों की, जिसको आपने कहा जंगलात के अलावा इवन जो लोगों की हकसमी जमीन है, जो उनकी जो ओनरशिप है, वहां उसको जाके वो किसी भी बेस पे वो एक्वायर कर सकते हैं। तो इस सारे प्रोसेस के ऊपर भी बताइएगा कि ये क्या इतना ही सिंपल है कि वो वजीर आजम आजाद कश्मीर मैस टूरिज्म को डेवलप करना चाहते हैं और उन्होंने एक अथॉरिटी बना ली? देखिए हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत सारे लॉज, जैसे अभी 15th अमेंडमेंट है, दूसरी तीसरी बहुत सारी चीजें जो है ना ये बंद कमरों में आ जाती हैं।
اور اس کے اوپر کوئی ڈبیٹ نہیں ہوتا, ڈسکشن نہیں ہوتا. پھر اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی اس طرح کی چیز سامنے آتی ہے, ڈاکومنٹ آتا ہے, تو لوگوں کے پاس کوئی فیڈ بیک ہی نہیں ہوتا, گورنمنٹ کے پاس کوئی فیڈ بیک نہیں ہوتا. اگر یہ اس کو پہلے لیک کرتے یا اس کو سول سوسائٹی میں یا پبلک میں یا پولیٹیکل پارٹیز کے سامنے رکھتے, میڈیا کے سامنے رکھتے, تو اس پہ کافی ڈبیٹ ہوتی, ڈسکشن ہوتی. تو ڈسکشن کے بعد جو ہے, جیسے کہ ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں بھی, پارلیمنٹ میں بھی, جب بھی کوئی لا بنتا ہے تو اس سے پہلے اس کے اوپر بہت زیادہ ڈبیٹ ہوتی ہے, کمیٹیز کے پاس جاتا ہے, میڈیا کے اندر ہوتا ہے. تو اگر اس طرح کچھ ہوتا تو بہت ساری ایسی چیزیں جو قابل اعتراض تھی یا جن پہ آبجیکشن سے لوگوں کے یا جو ایکسیپٹیبل نہیں تھی, وہ ریموو ہو جاتی اور ایک زیادہ بہتر طریقے سے ایک لا بن جاتا. لیکن انفارچونیٹلی چونکہ جب یہ جو اس کا مسودہ سامنے آیا تو اس میں ایسی بہت ساری چیزیں تھیں کہ جو لوگوں کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں تھی, اور ایکسیپٹیبل نہ ہونے کی وجہ سے پھر پونچھ میں بھی تحریک ہوئی, تحریک چلی, پروٹیسٹ وغیرہ ہوئے, لیکن پورے اکراس تھا کہ اس کو ریجیکٹ کیا گیا. اس کے خلاف جو ہے ایک ماحول جو ہے ہم نے دیکھا کہ وہ فاروق حیدر صاحب نے بھی اس کے اوپر بات کی, پیپلز پارٹی کے لوگوں نے بھی بات کی, دوسری پارٹیز کے لوگوں نے بھی بات کی. تو ایک طرح سے ایک جیسے ہم ایک اچھا کام جو کرنا چاہتے تھے وہ ایک متنازع بھی ہو گیا, اور اس کے نتیجے میں شاید مجھے لگتا ہے کہ ایک ایسی ڈسکریجمنٹ ہو گئی کہ آگے بھی شاید آپ کچھ نہ کر سکتے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے, جیسے آپ نے کہا اسٹیٹ سبجیکٹ کا, تو یہ اچھی بات ہے کہ آزاد کشمیر میں اسٹیٹ سبجیکٹ انٹیکٹ ہے. اس وقت انفارچونیٹلی کل کے بلتستان میں نہیں ہے, کشمیر ویلی میں, جموں میں, لداخ میں, ان سارے علاقوں میں بھی وہ ختم ہو گیا. تو یہ JK میں انٹیکٹ ہے, لیکن اس کے باوجود ہمارے پاس یہ آپشن موجود ہوتا ہے کہ ہم لیز آؤٹ کر سکتے ہیں. جیسے آپ کو بتایا کہ پل کانٹیننٹل کو مظفر آباد میں زمین لیز آؤٹ کی گئی, میرپور میں کی گئی, اور بہت سارے ادارے ہیں جن کو آپ کر سکتے ہیں 100 سال کے لیے, 1999 ایئرس کے لیے نا. تو وہ بہت سارے پروجیکٹس, بڑے بڑے پروجیکٹس وہاں بن سکتے ہیں, اور لوگوں نے آلریڈی بنائے بھی ہیں. اور بھی جی ہاں, نہیں آپ نے دو بڑا اچھا پرسپیکٹو دیا, کیونکہ عام طور پہ یہ جو ریسنٹلی ٹورزم ڈیولپمنٹ اتھارٹی تھی اس پہ کیونکہ کوئی سبسٹینٹیو بحث اس وجہ سے نہیں ہو سکی کیونکہ وہ زیادہ نعرے بازی تھی, اور ایون جو کانٹینٹ, ایکچوئل کانٹینٹ کیا ہے اس پہ کنفیوژن تھی, کیونکہ آفیشلی گورنمنٹ کی جانب سے کچھ باقاعدہ کسی پلیٹ فارم پہ بحث و مباحثے کی دعوت نہیں دی گئی, جس کا جو ایک آپ نے اچھا ایشو اٹھایا. لیکن یہاں پہ میں ایک تھرڈ پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا, جو ابھی تک جو کرٹکس تھے اور جو سرکار ہے, دونوں نے اس کو کائنڈ آف دونوں کی طرف سے وہ آرٹیکولیٹ نہیں کیا جا سکا کہ اوکے کوئی پالیسی آتی ہے اس پہ عوام کا یہ رائٹ ہے کہ وہ تنقید کرے, اور گورنمنٹ بھی ایز اپنے آپ کو ایز اے کریکٹیو میجر اس پالیسی کو پیچھے لے سکتی ہے اور دوبارہ ایک پیش کر سکتی ہے. لیکن آئی تھنک کہ یہ اس پہ کہ جو سٹیٹس کو ہے سماج میں یا معیشت میں, وہ آئی تھنک کسی کو بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہونا چاہیے ان ٹرمز آف لیک آف employment opportunities, under development of tourism. تو اس پہ آئی تھنک ایک اہم اگین یہاں پہ ہم جو یہاں پہ بات کریں, یہ بھی ایک فورم ہے, اور اس طرح اس کو مزید عوامی سماج میں بڑھانے کی ضرورت ہے کہ جو ٹورزم ہے وہ صرف لاس کا ایشو نہیں ہے. آج کل جو سب سے میجر ایشو ہے ٹورزم میں, اور اگین اس پہ اب دنیا بھر میں اس پہ تحقیق بھی ہو چکی ہے, کہ جو غریب ممالک میں جب ٹورزم کو پھیلانے کی بات کی جاتی ہے تو اس میں ماحول کو اگنور کیا جاتا ہے. تو وہ جو پھر ایکولوجیکل ڈیگریڈیشن ہوتی ہے میس اسکیل ٹورزم سے, کیا وہ ہینڈل کرنے کی ایڈمنسٹریٹو کیپیسٹی ہے. سو اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ لیگل. تو ایک تو سرکار کو اپنے جو ایڈمنسٹریٹو آرم ہے ریاست کا, اس لوکل سطح پہ ماحول کو پروٹیکٹ کرنا اور ٹورزم کو ہینڈل کرنا, اس کیپیسٹی پہ بھی کی طرف بھی بڑھنا پڑے گا, اور اس کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے. اور خاص طور پر جو لینڈ ڈسپلیسمنٹ ہے, یہ ہمیں آل اراؤنڈ دا ورلڈ, خاص طور پر نہ صرف بھارتی مقبوضہ کشمیر میں بلکہ بھارت کی دیگر ریاستوں میں بھی لینڈ ڈسپلیسمنٹ میجر ایشو ہے, جس میں لوکل آبادیاں اپنی لینڈ سے ڈسپلیس ہو رہی ہیں. اس کے خلاف اور اس کو مد نظر رکھ کے سیف گارڈ ہونا پالیسی میں لازمی ہے کہ جو بھی فوائد ہوں گے ٹورزم کے, اس کا پہلا حق وہاں کے لوکل جو عوام ہیں ان کو ہونا چاہیے, JVs کے تھرو یا دیگر
کوآپریٹیوز بنا کے. تو یہ ایک وائڈر بحث آئی تھنک. ابھی تو یہ ہوا کیونکہ ریئیکشن آیا تو یہ بحث ہی ختم ہو گئی کہ اچھا ادھر اسٹیٹس کو یا جو وہ پالیسی تھی. اس کی بجائے ایک تھرڈ سٹیپ یہ کہ کیسے بہتر کیا جا سکے. اس پہ آپ کی کیا رائے ہوگی؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایکو ٹورزم کے اوپر بات کرنی چاہیے. اور ابھی آپ کے علم میں ہوگا کہ نیلم ویلی میں بہت لوگ جاتے ہیں, پونچھ میں بھی جاتے ہیں. ہمارے باغ میں بہت سارے اچھے بڑے ٹورسٹ اسپاٹس بن گئے ہیں, اس میں لوگ جا رہے ہیں. لیکن اگر ہم بعد میں جب وہ ایونٹس وغیرہ ختم ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد دیکھیں تو آپ کو دیکھیں گے کہ وہاں کچرے کا اور پلاسٹک کا ایک ڈھیر وہ چھوڑ کے آ جاتے ہیں. تو ساری ان جگہوں کو, کیونکہ وہ سارا اس کے لیے ٹورزم کے لیے بھی نا پورا ایک سینس آپ کو چاہیے کہ آپ کو کیسے جانا ہے. ہر کوئی کہتا ہے کہ میں نے اپنی سڑک جو ہے نا اپنے گھر تک لے کے جانی ہے اور بڑی چوڑی بنانی ہے, جنگل کاٹ کے, اور وہ پورا آپ کا جو سارا ایک سینک ویو ہے اس میں سے آپ کنکریٹ کی سڑکیں بنا کے لے جاتے ہیں. تو نیپال میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے نا بہت کم سڑکیں بنائی ہیں, وہ ٹریک چھوٹے چھوٹے ٹریک بنا دیتے ہیں. تو ہمیں لوگوں کو نا ایجوکیٹ کرنا پڑے گا کہ بھائی بنجوسا جھیل کے منہ پہ جا کے گاڑی کھڑی کرنے کی ضرورت نہیں, گاڑی آپ دور کھڑی کریں, آپ واک کر کے جائیں. یہ ایکچولی ٹورزم ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ یا فیملی کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ گھومتے پھرتے جو ہے پہاڑوں پہ چڑھیں, اتریں, مختلف جگہوں پہ بیٹھیں. تو یہ ہمیں نا بہت لوگوں کا بھی ایجوکیٹ بھی کرنے کی ضرورت ہے. میڈیا میں بھی یہ ڈیبیٹ ہونا چاہیے کہ بھائی ہم نے ان پہاڑوں کو اور ان دریاؤں کو, ان ندی نالوں کو محفوظ کرنا ہے, اور ان کی اپنی اوریجنل شکل میں محفوظ کرنا ہے. یہ نہیں کرنا کہ ان کے سارا کنکریٹ کا انہیں ایک پہاڑ بنا دینا. باقی میں AJK میں جاتا رہتا ہوں, کل بھی میں گیا تھا. تو میں کچھ دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ بھائی اب کوہالا سے انٹر ہوتے ہیں ٹوورڈز مظفر آباد والی ریجن کی نہیں میں بات کر رہا. اگر آپ دہر کوٹ جاتے ہیں, دہر کوٹ سے ٹوورڈز آپ آگے آ جاتے ہیں راولا کوٹ سے تراڑکھل, پھر کوٹلی, یا کوٹلی سے آپ چلے جائیں نیچے پلندری کی طرف چلے جائیں رائٹ پہ, یا آپ حویلی کی طرف چلے جائیں. تو یہ سارا, اور نیلم ویلی بھی اسی طرح کے ایسا, یعنی آپ جیسے سین آپ دنیا کے کسی بھی خوبصورت ملک میں دیکھتے ہیں اور کسی بھی خوبصورت ترین علاقے میں دیکھتے ہیں, ہر جگہ ایسے اسپاٹ بن سکتے ہیں, ایسے ریزارٹ بن سکتے ہیں. تو اس کے لیے گورنمنٹ کو چھوٹے, اور دوسرا میں ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آزاد کشمیر اسلام آباد سے یعنی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے بہت نزدیک ہے, مین روڈ سے نزدیک ہے, تھوڑا سفر بھی بہت زیادہ کم ہے. تو یہاں لوگ بہت بڑی تعداد میں آ سکتے ہیں. اور ماضی میں ہم نے دیکھا کہ کووڈ سے پہلے تقریباً 18 لاکھ 20 لاکھ لوگ بھی آ رہے تھے. اس کا جیسے دوسرا اسپیکٹ, جیسے دانش صاحب نے کہا کہ اس کا یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں ہمارے سارے ریزارٹ ہی تباہ ہو جائیں گے, جنگلات تباہ ہو جائیں گے. لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہماری تھوڑی سی اکانومی بھی کافی اٹھی تھی. میں نیلم ویلی اور ان علاقوں میں گیا ہوں, میں نے خود دیکھا ہے کہ بے شمار گیسٹ ہاؤسز بنے. کوئی صرف نیلم میں مجھے ٹورزم سیکٹر والے ڈپارٹمنٹ والے بتا رہے تھے کہ کوئی 300 کے قریب جو ہے گیسٹ ہاؤسز ہیں. اسی طرح ہمارے پونچھ میں تو امپلائمنٹ بھی ان کے ساتھ کافی ہیوج امپلائمنٹ بھی جنریٹ ہوئی ہے. اگر چاہیے ابھی سیزنل ہے, ابھی ہم ونٹر ٹورزم کا کوئی لوگوں کو اس کے لیے اٹریکٹ نہیں کر سکے. چھوٹی چھوٹی بہت ساری کمپنیز بھی بن رہی, جیسے میں نے ابھی آپ سے بات کر رہا تھا کہ ایئرپورٹ میں میں نے دیکھا ہے کہ دیار کے نام سے ایک گیسٹ ہاؤس دیکھا. تو انہوں نے بڑا اس کو نا ایک ماڈرن طریقے سے لے آؤٹ کیا ہے, اس میں چھوٹے چھوٹے ٹریک بنائے ہیں اس کو مختلف طریقوں سے. تو لوگوں کو اس میں کافی اٹریکشن محسوس ہوتی ہے. تو AJK میں ان چیزوں کا بڑا پوٹینشیل ہے. ہائیڈل کا بہت بڑا پوٹینشیل ہے جس کے اوپر آپ نے بات نہیں کی. میں تو کوئی اکانومی کا اتنا ایکسپرٹ نہیں ہوں, لیکن موٹی موٹی بات میں سمجھتا ہوں کہ ہائیڈل میں بہت بڑا پوٹینشیل ہے. منگلا ڈیم کی ایک بہت بڑی جھیل ہے جس سے ہم کوئی بہت زیادہ فائدہ نہیں اٹھا سکے. اس طرح آزاد پتن کے پاس ہماری کراؤڈ کی وجہ سے ایک نئی بہت بڑی جھیل بن رہی ہے. اس جھیل کا ہم کیسے فائدہ اٹھائیں. اسی طرح باقی اور بہت ساری چیزیں ہیں. پیٹ اگر آپ دیکھیں بلوچستان کو یا سندھ سے یا انٹیریئر سندھ سے یا جنوبی پنجاب کو ملائیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ زیادہ ایجوکیٹڈ بھی ہیں, ٹیلنٹڈ بھی ہیں, جلدی چیزوں کو سیکھ جاتے ہیں. اگر ہم ان کو کچھ سکلز کے پروگرامز اب تو کچھ نہ کچھ چل بھی رہے ہیں کافی سارے, لیکن اگر اس پہ زیادہ فوکس گورنمنٹ تو ہم بہت زیادہ جو ہے اس سے ریونیو جنریٹ کر سکتے تھے اور لوگوں کے لیے حالات ان کے زیادہ اچھے ہو سکتے تھے.
अर्शद साहब, मुझे टाइम का भी अंदाज़ा है और मुझे आपकी मसरूफियात का भी अंदाज़ा है, लेकिन आपसे जो डिस्कशन हमारी चल रही है ये इतनी इंफॉर्मेटिव है कि मैं चाहता हूं कि अगर हमें आप थोड़ा सा टाइम और एक्सटेंड कर दें तो एक दो क्वेश्चंस आपके साथ और शेयर कर लें। जी जी जी, जरूर, श्योर बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू। सर, आपने एक तो क्वेश्चन जो लास्ट इस पे दानिश भी बात करेंगे या लास्ट क्वेश्चन वो होगा उससे पहले 15th अमेंडमेंट के हवाले से, जी सर, उससे सुनाई नहीं पहले दे रहा है। आवाज आ रही है सर? हेलो दानिश, आपको आवाज आ रही है? जी मुझे आ रही है। शायद कनेक्शन शायद इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम है शायद इरशाद साहब का। इरशाद साहब तक जब तक हमें ज्वाइन करते दोबारा। जी इरशाद साहब, आवाज आ रही है आपको? आप लोगों का कनेक्ट इरशाद साहब, आवाज आ रही है? अब आ रही है, अब आ रही है, जी 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 इरशाद साहब, मैं बात कर रहा था कि जिस तरीके से अब आपने आ रही है मुझे। जी जी, मैं आपसे आ सवाल कर रही है, रहा हूँ। आ रही है। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि जिस तरीके से आपने अपनी डिस्कशन के दौरान बारहा कहा है कि प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि लोगों को वहाँ पे एजुकेट भी किया जा सके, वहाँ उनके जो हुनर हैं उनको हुनरमंद भी बनाया जाए, उनको यूटिलाइज भी किया जाए, तरक्की के नेम वाकई वहाँ पे पैदा किए जाएं। दो तीन इसमें से ज़ैली क्वेश्चन जो निकलते हैं वो ये हैं। एक तो ये बताएं कि वहाँ पे बड़े पैमाने पे वहाँ पे डेवलपमेंट तो हो रही है, नीलम झेलम प्रोजेक्ट लगा हुआ है, क्वाला प्रोजेक्ट लगा हुआ है, मंगला डैम के ऊपर प्रोजेक्ट लगा हुआ है। फिर वो वहाँ पे जो ह्यूमन रिसोर्सेज के नतीजे में वहाँ पे जिस तरह दानिश ने भी बात की है कि वहाँ से जो रिसोर्सेज पैदा हो रहे हैं, मसलन आज़ाद कश्मीर में से एक रफली एस्टिमेट जो आइडिया है 3500 से 4500 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है या कुछ इलाकों पे पैदा हो रही है। सिर्फ मंगला डैम हमारा 1100 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है, जबकि उसकी जो कैपेसिटी है वो 1400 के करीब है। आपने जिस तरह कहा है कि जो मीरपुर इज अ ग्रेवयार्ड ऑफ द इंडस्ट्रीज, तो वहां पे जो मेनली जो जहाँ पे 350 मेगावाट की जरूरत है आजाद कश्मीर में, वो जरूरत भी पूरी नहीं हो रही। उसकी वजह से इंडस्ट्रीज भी तबाह हो रही हैं, बर्बाद हुई हैं, बंद हुई हैं। आम छोटे रेडी वाले से लेके दर्जी से लेके एक शू मेकर तक के जो लोग हैं वो मुतासर हो रहे हैं। 12 घंटे 16 घंटे जो वहां पे बिजली नहीं हो रही। सवाल मेरे दो हैं। एक तो मुझे ये बताएं कि वहां पे जो बड़े पैमाने पे अगर जो जिस तरह आपने कहा है कि जो सबसे बड़ी एम्प्लॉयमेंट है वो एमटीबीसी है कि 2800 के करीब वहां पे लोगों ने उसको खपाया हुआ है। तो जो इतने बड़े पैमाने पे जो वहां पे जो डेवलपमेंट हो रही है, नीलम जेलम की बात कर रहा हूँ, कराड़ की बात कर रहा हूँ, इसके आजाद पत्तन की बात कर रहा हूँ, तो वहां पे वो वर्कर्स कौन लोग हैं? अगर वो आजाद कश्मीर के आम लोगों का वहां पे शेयर नहीं है तो वो वर्कर कहाँ से आ रहे हैं? दूसरा ये है कि आजाद कश्मीर में जिस तरह आपने जिक्र किया है 2018 का जो फाइनेंशियल एक्ट है जो 1992 का था, जिसमें को अमेंड करके 3.2 या 6 पे आप लोग लेके आए हैं, तो आजाद कश्मीर का जो शेयर है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो जो हमारी रेमिटेंसेस हैं, बाकी जो फ्यूल सरचार्ज है, इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें शेयर कितना बनता है और क्या ये फेयरली ये शेयर आजाद कश्मीर गवर्नमेंट को दिया जा रहा है? लेकिन ये जो 3.6 है, ये तो वही शेयर है ना जो आप फेडरल गवर्नमेंट के टैक्सेस वगैरह में हमारा जो हिस्सा होता है उससे हमें मिल रहा है। तो लेकिन ये है कि इसकी कैलकुलेशन का एक इशू है। मैं जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ कि बहुत ज़्यादा अथेंटिक तरीके से इसके ऊपर ज़्यादा बात कर सकूं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जे के कहते हैं कि अगर सही तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाए तो ये कोई 200 बिलियन हमें मिलना चाहिए, 200 अरब रुपए हमें मिलना चाहिए। तो लेकिन अभी तो हमें कोई मैक्सिमम 74 बिलियन तक मिला है जो पिछले सालों में मिला है। तो ये तो इश्यूज हैं इस तरह के। फिर जो बिजली का आपने कहा उसमें हमारी असल में बहुत सारी चीजें जो हैं, हमारी दो तरह के इश्यूज हैं। कुछ हमारे लोकल अपनी नालायकियां हैं और अपनी कमजोरियां हैं, और कुछ ये है कि हम फेडरल गवर्नमेंट के साथ अपने ज्यादा ज्यादा अच्छे तरीके से बार्गेन नहीं कर सकते। और जो जब हमारे कोई प्रोजेक्ट्स लगते हैं तो उसके उस मौके पे ये मौका होता है कि हम उनके साथ ज्यादा अच्छी बार्गेनिंग जो है
وہ کریں اور زیادہ سے زیادہ آزاد کشمیر کے لوگوں کے جو مفادات ہیں ان کا تحفظ کریں. تو وہ ہمارا ظاہر ہے کہ وہ نیگوشیشن تو ہماری اپنی ہی حکومت کرتی ہے, اپنے ہی الیکٹڈ لوگ کرتے ہیں, تو رسپانسبلٹی ان کی بھی ہے. دوسری بات یہ کہ اگر ہمیں 360 یا 400 میگا واٹ بجلی چاہیے, تو کے پی کی میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے درجنوں ہائیڈل پروجیکٹس لگائے ہیں کے پی گورنمنٹ نے. آزاد کشمیر کی گورنمنٹ بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے آزاد کشمیر میں کہیں ایک ہائیڈل پروجیکٹس لگا سکتی ہے, چھوٹے چھوٹے لگے بھی ہوئے بھی ہیں, چھوٹے موٹے. شاید آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس ہیں بھی. تو جیسے نیو بانگ میں کوئی 98 میگا واٹ کا ایک پروجیکٹ ہے, وہ پرائیویٹ سیکٹر نے لگایا ہے, بہت سارے کوئی گورنمنٹ نے لگایا. تو یہ ہمیں اپنے طور پہ بھی بہت ساری بجلی جنریٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم اپنی انڈسٹری کو چلا سکیں. ہماری آزاد کشمیر کی جتنی بھی حکومتیں رہی ہیں ان کا بہت زیادہ, جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا, فوکس رہتا ہے سرکاری نوکریاں کریٹ کرنے میں, ڈسٹرکٹ کریٹ کرنے میں, نئی تحصیلیں اور نیابت کریٹ کرنے میں. اور آپ دیکھیں, اگر آپ کمپیئر کریں آزاد کشمیر کو راولپنڈی ضلع سے, تو راولپنڈی ضلع کی جو آبادی ہے, وہ راولپنڈی ڈویژن کی جو آبادی ہے ہمارے آزاد کشمیر سے زیادہ آبادی ہے, لیکن جو ان کا ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر ہے وہ بہت تھوڑا ہے. لیکن اگر آپ ان کا دیکھیں کہ ان کے ریسورسز کتنے ہیں, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آزاد کشمیر کے مقابلے میں وہ کہیں گنا زیادہ ہیں. تو ہم نے ایک چھوٹے سے علاقے میں اتنے زیادہ وزراء, اتنے صدر, وزیر اعظم, ہائی کورٹ, سپریم کورٹ, ایک ہیوج انفراسٹرکچر, ایک بہت بڑی اسٹیٹ کا انفراسٹرکچر بنا دیا ہے. پتہ نہیں 7-8 تو ڈی آئی جیز ہی ہیں, اور اسی طرح پولیس میں, مطلب میں آپ جس سیکٹر میں بھی جائیں گے, ڈپٹی کمشنر, پھر اسسٹنٹ کمشنر, پھر ایڈیشنل کمشنر, پھر کمشنر. اور میں اگر اس سارے انفراسٹرکچر کو آپ دیکھیں گے تو پھر جیسے کہ ویسٹ میں ہوتا ہے یا دنیا کے جتنے بھی ترقی یافتہ ملکوں میں, اب اس کو میئر کرتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے ہم نے انویسٹمنٹ کی, یہ اتنے سارے لوگوں کو رکھا, تو ان کا آؤٹ پٹ کیا ہے, ان سے ہمیں کیا حاصل ہوا, انہوں نے کیا پروڈیوس کیا. تو وہ تو ہم چیزیں کاسٹ بینیفٹ انالیسس تو ہم یہاں کوئی کر نہیں سکے انفارچونیٹلی. تو اس وجہ سے آزاد کشمیر کو نا میں سمجھتا ہوں کہ ڈیولپ کرنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ایک اسمارٹ ہمیں بیوروکریسی چاہیے. اتنا زیادہ ملازمین کی ضرورت نہیں تھی, نہ ہے, نہ پہلے تھی, نہ اب ہے. آئی ٹی کا جو ریولیوشن ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. بہت زیادہ چیزوں کو ڈیجیٹلائز اگر ہم کریں گے, کچھ ڈیجیٹلائزیشن کا پروسیس آزاد کشمیر میں ہوا بھی ہے, لیکن بہت ہی سست رفتاری سے یہ چل رہا ہے. تو اگر ہم یہ کر سکتے تو ہم بہت تیزی کے ساتھ لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ ان کے ڈور سٹیپس پہ حل ہو سکتے تھے. اگر ایم ٹی بی سی ایک مثال, باغ میں کل وہاں گیا تھا, اگر وہ 2800 لوگ وہاں رکھ سکتے ہیں, تو ایسے ایم ٹی بی سی آزاد, اسی طرح کی میرا مطلب یہ ایم ٹی بی سی نہیں, لیکن اسی طرح کی بے شمار آئی ٹی کی آرگنائزیشن جو ہے آزاد کشمیر میں بے شمار علاقوں میں بن سکتی ہیں اب بھی. تو یہ چیزیں ہیں جن پہ بہت زیادہ فوکس ہم نہیں کر سکے ماضی میں, اب ہمیں ان پہ فوکس کرنا چاہیے. اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ہمارا جو یوتھ ہے اس میں بہت زیادہ فرسٹریشن ہے. آپ جتنے بھی سروے کریں گے, لوگوں کے ساتھ بات کریں گے, کیونکہ ان کی امپلائمنٹ اپرچونیٹیز جیسے پہلے مڈل ایسٹ میں ہوتی تھی, انگلینڈ لوگ چلے جاتے تھے, باہر چلے جاتے تھے, وہ بہت کم ہو گیا. آپ کے علم میں ہوگا کہ اس میں بہت زیادہ مشکلات ہیں. تو فرسٹریشن بہت ہے. پولیٹیکل پارٹیسپیشن کوئی نہیں, جیسے ہم پہلے بات کر چکے ہیں. پولیٹیکل پارٹیز کے جتنے ڈیسیژن میکنگ کا پروسیس ہے وہ بھی چند افراد اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں. ان میں کوئی ڈیموکریٹک سسٹم, کوئی جمہوری سسٹم کوئی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بھائی عام لوگ جو ہیں وہ اپنے کام کی وجہ سے, اپنے ٹیلنٹ کی وجہ سے, اپنی محنت کی وجہ سے وہ کوئی وہاں پارٹیز کے اندر جگہ بنا سکیں. میں کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہا, اوور آل بات کر رہا ہوں. تو جیسے دانش کہہ رہے تھے کہ دانش صاحب کہہ رہے تھے کہ ابھی جیسے لوکل باڈیز الیکشن ہوں گے, یہ تو بڑی اچھی بات ہے, لیکن انہیں لوگوں کے جو آلریڈی پالیٹکس میں, اگر انہی لوگوں کے سبلنگز جو ہیں پھر وہ بھی لوکل باڈیز میں آ جاتے ہیں, تو پھر کیا فرق پڑے گا. تو اس وجہ سے نا عام لوگوں میں, ینگ لوگوں میں اس کی بڑی فرسٹریشن ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ بھائی ہماری, چونکہ ویلیج ہو گیا سارے اے جے کے میں, آپ دیکھیں شاید ہی کوئی گھر ہوگا جس میں 2-4 لوگ سوشل میڈیا پہ نہیں ہوں گے. تو اس کی وجہ سے سارا آپ مانیٹر کر رہے ہیں مقبوضہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں گرد و نواح میں کیا ہو رہا ہے, مڈل ایسٹ میں کیا ہو رہا ہے, یورپ میں کیا ہو رہا ہے.
تو اس کا بہت زیادہ امپیکٹ ہے. لوگ اس کے نتیجے میں اپنے آپ کو بھی بلڈ کر رہے ہیں یوٹیوب کے ذریعے. مختلف جو فری کورسز ہیں, بے شمار چیزیں میں دیکھتا ہوں. بہت ساری فیملیز جو ہیں وہ آزاد کشمیر سے مائیگریٹ کر کے اسلام آباد, راولپنڈی اس لیے آ جاتی ہیں کہ یہاں اچھے تعلیمی ادارے ہیں جن میں اپنے بچوں کو پڑھائیں گے. تو لوگ اپنے بچوں پہ بڑا, تو ایک اویئرنیس ہے لوگوں میں, ایک کمپٹیشن سا بھی میں دیکھتا ہوں وہ ہے. اس میں اگر گورنمنٹ کچھ نہیں کرے گی تو آپ نے جو دیکھا ہے کہ پونچھ میں جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ سسٹین لوگوں نے ایک پروٹیسٹ کیا, کافی کئی ہفتوں تک وہ چلا. تو یہ اسی طرح کے پروٹیسٹ پورے آزاد کشمیر میں ہوتے دیکھتا ہوں. اور وہ اس کا جو ہے وہ ٹارگٹ جو ہے وہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ بھی ہوگی, ہماری ایڈمنسٹریٹو جو بیوروکریسی وغیرہ ہے وہ بھی ہوں گے, اور دوسرے لوگ بھی ہوں گے. کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ دیکھیے سب سے جو انٹرسٹنگ بات ہے, پولیٹیکل لیڈرشپ جتنی بھی ہے موسٹلی راولپنڈی اسلام آباد میں رہتی ہے. جو ہماری بیوروکریسی ہے اس میں بھی ہارڈلی لوگ جو ہیں وہ آزاد کشمیر میں رہتے ہیں. وہ جاتے ہیں منڈے کو جاتے ہیں, ارلی مارننگ کچھ سرو کرتے ہیں, فرائیڈے کی ایوننگ کو واپس اسلام آباد آ جاتے ہیں. تو آپ کی فیملیز اچھے اسکولوں میں پڑھتی ہیں, آپ کا ہاسپٹل اچھے ہیں, تو لوگوں سے کنیکٹ ہی نہیں وہ کر پاتے. جو ہمارا سارا سسٹم جو ہے نا, جو رولنگ کلاس ہے وہ عام لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہی نہیں کر پاتی. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ جتنی بھی رولنگ کلاس ہے یہ بیسیکلی ہے کہ ہمارے ریسورسز سے اس نے فائدہ اٹھانا ہے, اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے, تھرائیو کرنا ہے, اپنے بزنسز کو بنانا ہے, اور اس کے بعد یہاں سے نکل جانا ہے. جیسے کہ ہمارا پاکستان میں بھی ہے کہ لوگ یہاں اپنے آپ کو تھوڑا سا جب ڈیولپ کرتے ہیں تو باہر باری جائیدادوں کے سمیت اور اولادوں کے سمیت چلے جاتے ہیں. تو اس وجہ سے نا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک رائٹ ٹائم ہے کہ بہت زیادہ اس پہ فوکس کیا جائے. ایک آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں بہت ساری جے کے کی یونیورسٹیز میں جاتا ہوں, تو وہاں میں نے یہ اس بات کا نوٹس کیا کہ وہاں جو اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں وہ بہت ہیں, ان کا اسٹینڈرڈ جو ہے کافی اتنا اپ ٹو دا مارک نہیں ہے. میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ وہ کوئی کمزور ہیں, لیکن اس کی بھی مجھے یہ سمجھ آئی کہ بھئی جتنے لوگ جو آسودہ حال لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو جو ہے اچھے تعلیمی اداروں میں آزاد کشمیر سے باہر بھیج دیتے ہیں. تو زیادہ تر وہ لوگ وہاں پڑھتے ہیں جو کسی مشکل کی وجہ سے یا معاشی مشکلات کی وجہ سے وہاں رہ جاتے ہیں. تو اس سے بھی آپ اندازہ کر سکیں کہ معاشرے میں کتنی ناہمواری پیدا ہو رہی ہے, اور جو لوگ اس دوڑ میں, ترقی کی دوڑ میں آگے نہیں نکل سکیں گے, جو پیچھے رہ جائیں گے, تو ان کی فرسٹریشن جو ہے, ان کا غصہ جو ہے, ان کے اندر جو جذبہ پیدا ہوگا اس کو کیسے جو ہے ہینڈل کرے گی اسٹیٹ, مجھے نہیں سمجھ آتی. بہت شکریہ ارشاد صاحب. کچھ سوالات ہیں جو تشنا بھی جن کی ابھی بھی باقی ہے, جس پہ ہم آپ سے گفتگو کرنا چاہ رہے تھے, اور آپ کو نیکسٹ سیشن میں ہم آپ کو انوائٹ کریں گے. ٹائم کنسٹرینٹ کی وجہ سے ہم اس کو کنٹینیو نہیں کر سکتے. 15th امینڈمنٹ کا بہت امپورٹنٹ کوسچن تھا, وہ رہ گیا ہے. تو ہم آپ کو نیکسٹ پروگرام میں کسی دن جب آپ کی اویلیبلٹی ہوگی آپ کو پھر انوائٹ کریں گے. اور بہت ہی زیادہ انفارمیٹیو انفارمیشن تھی, ڈسکشن تھی, اور بہت ساری چیزوں کو ہم نے کینلی ان کو آبزرو کرنے کا موقع ملا ہے. کیونکہ وہاں پہ موسٹلی جو چیزیں ہیں, جس طرح دانش صاحب نے بھی ذکر کیا ہے کہ وہ لفاظی کی بنیاد پہ, نعرہ بازی کی بنیاد پہ ان کو اگنور کیا جاتا ہے, اور جو اس کا سیریس امپیکٹ ہو سکتا ہے سوسائٹی کو, وہ نگلیکٹ ہو جاتا ہے. تو میں آپ کا ایک دفعہ پھر بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے مصروف ترین مصروفیات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا. میں جانے سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, دانش آپ کا بھی شکریہ, اور تمام ہمارے جو سوشل میڈیا کے صارفین ہیں, ہمیں دیکھنے والے ہیں, ہمارے جو ویورز ہیں, میں آپ سے ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب یا سوشل میڈیا, ہمارا فیس بک پہ کشمیر سوشل ریویو کا پیج لائک اور اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو لائک کیجئے, اس کو سبسکرائب کیجئے, تاکہ ہمارے بر وقت پروگرامات آپ تک پہنچ سکیں. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ.